اکبر الدین اویسی صاحب، معزز اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، میر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد، محبان مجلس، میں آج اس موقع پر محترم صدر محترم کی خدمت میں احیاء کلین مجلس اتحاد المسلمین کے 54 سال کی تکمیل کی مسرت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس عظیم جماعت کی عظیم تاریخ پہ میں حضرت فخر ملت عبداللہ ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہی کی کاوشوں قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام ملا۔ آج آندھرا پردیش میں تیسری بڑی سیاسی قوت اگر کوئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور یہ سب کچھ ہر دو قائدین کی قربانیاں اور ان کے ایثار و قربانیاں ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے جماعتی وہ مرحومین ساتھی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کے بھی قربانیاں ہیں، اور سالار ملت ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجلس کے ورکر کو اس نوعیت سے خدمات انجام دینا چاہیے کہ وہ بنیاد کا پتھر بنے اور اس کے اوپر ملت کی عمارت کی تعمیر ہو۔ تو ایسے بے شمار پتھر ہے ہمارے جو کارکن ہیں، جو خاموش خدمت کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو تقویت پہنچاتے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگاتے، ان کے بھی اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی مزید ترقی کے لیے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ صدر محترم نقیب ملت کی درازی عمر، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی مکمل صحت یابی اور طاقت میں اضافہ، تمام مجلسی احباب کی حفاظت، ان کی ترقی کے لیے آپ حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی مجلس اتحاد المسلمین کو ترقی دے، اور یقیناً اتنے طویل کارنامے ہیں کہ اس کو بیان کرنا مختصر سے وقت میں ناممکن ہے۔ میں چند اس خیالات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ نقیب ملت بیرسٹر صدر الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، میرے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد ماجد حسین صاحب، اراکین بلدیہ، مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن و صدر و متبدین، میں آپ سب کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس طویل سفر میں کئی مسائب و مشکلات و آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد ہی مجلس اتحاد المسلمین نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے مصیبت کے وقت ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو یہ کامیابی ملی، اور یہ کامیابی کا صحرا سرزمین دکن کے مسلمانوں کی اٹوٹ وابستگی کے ذریعے ہوا۔ تو یہ کامیابی سرزمین دکن کے مسلمانوں کے دعاؤں کے نتیجے میں ہوئی۔ تو یہ کامیابی فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہوئی۔ تو سالار ملت کی دور اندیش اور کامیاب حکمت کی وجہ سے ہوئی، اور مستقبل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنی کامیابیوں کو اور ترقی کو نہ صرف جاری رکھے گی بلکہ اس میں مزید اضافہ کرتی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو
ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پہنچائیں گے اور آواز کو، اور اس آواز کو جو مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی دبی ہوئی آواز ہے، اس کو ہندوستان کے دوسرے ریاستوں کو پہنچائیں گے، تو ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اور بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت میں یہی نعرہ دیا تھا کہ کلمے کی بنیاد مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا، تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تو کمزور معیشت کو مستحکم اور استحکام بخشا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں بھی حصہ لے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے سیاست میں حصہ لینے کی بات نہیں کہی۔ مجلس نے کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو منظم و متحد کرنے کی بات کہی، اور اس وقت مسلمانوں کو منظم و متحد کرنے کی بات کی اور اپنی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہونے کی بات کہی۔ جب لوگ مسلمانوں کی علیحدہ جماعت ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، یا پھر بعض لوگ خے بھی مارتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے اس ملک میں مسلمانوں کی اپنی جماعت کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے آج سے 54 برس پہلے جس بات کو محسوس کیا، وہ بات یہ تھی کہ اس ملک میں ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، اور جس بات کو ہم نے 54 برس پہلے محسوس کیا، آج ہندوستان 54 برس یا 50 برس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی کو قبول کرتا ہے، اور ہندوستان کے ہر حصے سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی بھی اپنی جماعت ہونی چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اسی بات کو آج سے 54 برس پہلے عوام کے سامنے رکھا، اور 50 برس بعد آج ہندوستان اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی 50 برس پہلے ایک پالیسی کو قبول کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے معاشی میدان میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ ریاستی حکومت کے ذریعے اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن کا قیام ہو، یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے کمزور مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یا استحکام بخشنے کے لیے دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے کئی بے روزگاروں کو روزگار کے موقع فراہم کیے گئے۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز میں کئی قرض جات کی اجرائی دارالسلام بینک سے ہوئی۔ کاروبار کو اور وسعت دینے کے لیے یا اور ترقی دینے کے لیے بھی دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے قرض جات کی اجرائی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہماری محنتوں سے، خون اور پسینے سے کمائی گئی ہماری دولت، ہمارے سرمایے کی حفاظت کے لیے دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کئی بینکس ابھرے، آئے اور ختم ہو گئے، لیکن دارالسلام کوآپریٹو بینک جس دن سے قائم ہوا اس دن سے لے کر آج کی تاریخ تک ترقی کرتا گیا اور ترقی کی بلندیوں کو چھوتا گیا۔ دوسرے بینک ختم ہوتے گئے، لیکن دارالسلام کوآپریٹو بینک
نہ صرف مستحکم رہا بلکہ آپ کی اور مسلمانوں کی محنت سے، ان کے خون اور پسینے سے کمائی گئی ایک ایک پیسے کی حفاظت کی، نہ صرف حفاظت کیا بلکہ ان پیسوں کے ذریعے دوسرے بے روزگاروں کو روزگار عطا کیا۔ معاشی میدان میں یہ کامیابیاں اور بہت سی ہیں، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں۔ تو تعلیمی میدان میں اتنی بڑی کامیابیاں مجلس نے حاصل کی ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں کوئی سیاسی جماعت اتنی کامیابیوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا جتنے کہ مجلس نے کامیابیاں حاصل کی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی ادارے ہیں، دواخانے ہیں، یہ سب کچھ ہے تو مجلس نے اپنے احیاء کے وقت کیے گئے اس وعدے کو تکمیل کیا جو وعدہ اس نے سرزمین دکن کے مسلمانوں کے سامنے کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا۔ یہ دارالسلام، جس دارالسلام میں آج آپ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ دارالسلام کبھی ہماری شان و شوکت، ہماری عظمت کی نشان تھا۔ یہ دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر جو پولیس سیکشن کے بعد ویران ہو گیا تھا، فائر بریگیڈ کا آفس آ گیا تھا، اس دارالسلام کے لیے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، مصائب و مشکلات کو اٹھایا، مقدمات لڑے، قانونی لڑائی لڑی، اور کئی برس کی جدوجہد کے بعد یہ دارالسلام حاصل ہوا۔ تو دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے ملگیات کی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد میں اس وسیع میدان کو نہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز، مسلمانوں کی امیدوں کا، دعاؤں کا مرکز مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کی حیثیت سے ہی نہیں، بلکہ اس وسیع میدان کو مسلمانوں کے اتحاد کے مرکز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے تعلیمی مرکز میں تبدیل کر دیا کہ آج ایک طرف انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ ہے تو دوسری طرف MBA کالج کی، MCA کی، فارمیسی کی۔ الحمدللہ آج دارالسلام کے اس وسیع میدان میں قریب 3 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈ اپ ایریا موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ کم ہے۔ جتنی بلڈنگیں یہاں سامنے کھڑی ہیں انجینئرنگ کالج کی، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ایسے ہی 2 بلڈنگ اب یہاں پر بھی آنا ہے، وہ بھی آئیں گے۔ آج یہ اتنی بڑی عمارت، پھر بینک کے اوپر تعمیر ہونے والی یہ عمارت، MBA کالج کی عمارت ہوگی، تو اس بڑی عمارت میں انجینئرنگ کالج، وہ فارمیسی کی عمارت ہوگی، تو سامنے ایک نئی عمارت کالج آف آرکیٹیکچر کی بنے گی۔ تو اتنی بڑی کامیابیاں مجلس نے حاصل کی۔ آج ہزاروں بچے ڈاکٹر بن کے مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی ٹرسٹ دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کے ماتحت چلائے جانے والے اداروں سے ڈاکٹر بن کر آج ساری دنیا میں روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں PG سے میں کہوں گا کہ UG سے لے کر سپر اسپیشلٹیز ہے۔ یہ اتنی بڑی ترقیاتی کام مجلس اتحاد المسلمین کے اتنے سارے اثاثوں کی نہ صرف حفاظت بلکہ ان اثاثوں کے ذریعے ملت کے سنہری مستقبل کو روشن کرنے کی جدوجہد اور کامیاب جدوجہد کی نشانیاں بن کے یہ آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ میڈیکل کالج کہ 25 برس ہوئے اور 25 برس کی تکمیل کے بعد
آج دکن میڈیکل کالج میں قریب 13 کروڑ کے صرفے سے نئی عمارتوں کی تعمیر جاری ہے. انشاءاللہ تعالی شاید 1-2 مہینے میں پوری تعمیر مکمل ہو جائے گی، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے گی تو میں دعوے اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے اچھا میڈیکل کالج ہوگا تو مجلس اتحاد المسلمین کا دکن میڈیکل کالج ہوگا. اتنے بڑے لیکچر ہالز کی تعمیر ہو رہی ہے، اتنے بڑے دواخانوں کی تعمیر ہو رہی ہے. اسرا ہاسپٹل پر اب تک قریب 36 کروڑ روپیہ خرچ آ چکا ہے، اور خرچ کے بعد آج اسرا دواخانہ پرانے شہر کے غریب بیمار مسلمان بھائیوں کے علاج کا بہت ہی کم اخراجات پر علاج کا ایک مرکز بنا ہے. لمکا ورلڈ ریکارڈ آف بکس میں اسرا ہاسپٹل کا نام آیا ہے کہ دنیا کا سب سے سستا دواخانہ کہہ کر اس میں نام آیا کہ 500 روپے میں سی ٹی اسکین، 500 روپے میں ڈائلسس، 3000 میں ایم آر آئی، 4500 روپے میں اینجیوگرام، 20,000 میں اینجیو پلاسٹی. یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے. کرٹیکل کیئر یونٹ کے لیے وینٹیلیٹرز لگائے جاتے ہیں تو دوسرے دواخانوں میں ایک دن کے لیے ایک دن کا خرچہ وینٹیلیٹر کا 5,500 سے 6,000 آتا ہے، لیکن اسرا ہاسپٹل میں صرف 3,000 روپیہ. آج اسرا ہاسپٹل اپنی ترقی پر ہے. یہ 36 کروڑ سے تو پھر اویسی ہاسپٹل کو بھی آج 6.5 کروڑ کی صرفے سے سارا 4th فلور نئے جدید آلات کے ساتھ لیس کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ان قریب اس کا بھی افتتاح ہوگا. کیجویلٹی کو نیا بنا دیا گیا ہے، اور پھر 5th فلور کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کے ساتھ. اور آپریشن تھیٹرز کی تعمیر، 6 آپریشن تھیٹرز بن رہے ہیں. ایک آپریشن تھیٹر کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ مہینے سے اسرا ہاسپٹل میں اوپن ہارٹ سرجری کا بھی آغاز ہوگا، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بھی آغاز ہوگا، لیور کا بھی ریسرچ کا کام شروع ہو رہا ہے. تو اتنا زبردست کام. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بچوں اور خواتین کے جو شعبہ قائم ہوا ہے اسرا ہاسپٹل میں، وہ کارپوریٹ ہاسپٹل سے اچھا شعبہ ہے. بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں بچوں کے، لیکن کوئی بھی دواخانہ اسرا ہاسپٹل کے شعبے اطفال و خواتین سے مقابلہ نہیں کر سکتا. 1 کلو کے چھوٹے بچے کو بھی وینٹیلیٹر پر اس کی جان کو بچانے کا انتظام آج وہاں پر ہے. اور پھر کتنا پیسہ لیتے ہیں وینٹیلیٹر چارجز کا. پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ میں باہر 4,500 روپے میں ہوتا ہے تو اسرا ہاسپٹل میں صرف 450 روپے میں ہے. یہ اتنا کام سالار ملت کے خوابوں کی تعبیر اور سالار کی اس خواہش کو نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آج ہم یہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تعلیم اور صحت کے میدان میں، معاشی میدان میں. اور الحمدللہ یہ ترقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کا اور سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی آگے بڑھیں گے ہم کامیابی کے ساتھ. مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف آندھرا پردیش میں ہی اپنے کامیابیوں کو حاصل کرے گی، بلکہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں
कर्नाटक व महाराष्ट्र व रियासत के दूसरे इलाकों में भी कामयाबी हासिल करेगी। महाराष्ट्र में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तड़प है, मांग है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत के लिए वक्त चाहते हैं। चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे वो परभनी हो, उस्मानाबाद हो, जालना हो, बीड़ हो, औसा हो, इन सारे मुकामात पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं मजलिस के कारकुन, और वहाँ की आवाम वालेहाना अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तकबाल कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में जून या जुलाई के महीने में रियासत आंध्र प्रदेश में होने वाले बल्दी इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक शानदार, गैर मामूली और तारीख साज कामयाबी हासिल करेगी, और आंध्र प्रदेश की कई बल्दियात पे इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ अपने कब्ज़े को बरकरार रखेगी बल्कि नए बल्दियात पे अपना कब्ज़ा कायम करेगी और अपनी कामयाबी के झंडों को गाड़ेगी। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भी कामयाबियां हैं, इन कामयाबियों का सहरा जाता है तो सिर्फ आवाम को, आपकी दुआओं को, आपकी मोहब्बतों को, आपके एतमाद को और फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा की क़ुरबानी को, तो सालार मिल्लत की मजबूत व कामयाब दूरंदेश क़यादत को, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत को जाता है कि आज मजलिस इतनी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। ऐवान असम्बली में भी असम्बली तो चल नहीं रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो नहीं चलने पर भी अपने मसाइल को हल करवा लेती है। और ये मजलिस की कामयाबियों से आपके सामने है, चाहे वो मक्का मस्जिद के बम धमाकों में मुलविस बेकसूर मुसलमानों को इंसाफ दिलाना, या फिर हुकूमत की तरफ से मक्का मस्जिद के बम धमाकों में मुलविस बेकसूर मुसलमानों से मौज़रत ख़्वाही हो, या फिर उनको इमदाद हो, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख साज और बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगा, जो हिंदुस्तान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, कि मालेगांव महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को मुलविस किया गया, राजस्थान अजमेर के धमाकों में भी गिरफ्तार मुसलमान हुए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हुकूमत है, राजस्थान में भी कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन किसी हुकूमत ने भी मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी, चीफ मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी, इमदाद दी, सर्टिफिकेट दिया। तो क्यों दिया? इस वजह से क्योंकि राजस्थान व महाराष्ट्र में मुसलमानों की मजबूत तंजीम नहीं है, लेकिन आंध्रा में मुसलमानों की मजबूत तंजीम है, जिसके सामने चाहे वह कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, वह लाजमी है, ज़रूरी है मुसलमानों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने झुकना। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हमने हासिल की। तो हालिया फिसादात में रोडी शीट व हिस्ट्री शीट को बंद कराने के लिए भी 15 दिन में वो भी जायजा इजलास होगा, और इंशाअल्लाह कई सस्पेक्ट शीट, हिस्ट्री शीट व रोडी शीट्स बंद हो जाएंगी। 50 एकड़ आकाफी जमीन को हमने हासिल किया था राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, तो 35 एकड़ जमीन किरण कुमार रेड्डी ने वादा किया, और उसके मेमोज भी निकल गया, ऑर्डर्स भी निकल गया कि 35 एकड़ जमीन हवाले कर दी जाए। एलबी नगर के आगे आउटर रिंग रोड लग रही है, वहां पे 35 एकड़ की जमीन, उसकी कीमत करीब 50 करोड़ से जायद की है। इतनी कीमती जमीन वक्फ बोर्ड को दोबारा वापस मिल रही है। अनीसुल गुरबा के लिए करीब 1200 गज जमीन इंशाअल्लाह 8 या 10 दिन में मिल जाएगी, और एक शानदार यतीम खाना इंशाअल्लाह ताला अनीसुल गुरबा में वो जमीन पर तामीर कराएंगे। जितने सरकारी तकर्रुरात होंगे उनके सारे इम्तिहानात उर्दू में मुनक्कद होंगे।
SI اور کانسٹیبل کے امتحانات اردو میں ہوں گے. نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ روپیہ دیا گیا. مہیشورم میں حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی درگاہ کے پاس پولیس اسٹیشن کے بازو میں انشاءاللہ تعالی نئے حج ہاؤس کے سنگ بنیاد ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ BC کارپوریشن کے ذریعے جس طریقے سے پورے کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے 9th اور 10th کے لیے, انٹرمیڈیٹ کے لیے, گریجویشن کے لیے, MBBS اور انجینئرنگ وہ دوسرے انٹرنسز کی کوچنگ, وہ سول سروسز کی کوچنگ کا جو سینٹر ہے, اسی طریقے سے شہر حیدرآباد میں, تلنگانہ میں اور آندھرا میں, رائل سیما میں 4 سینٹرز میں ریزیڈنشل سینٹرز بنائے جائیں گے جہاں پہ ہزاروں مسلمان بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا اہتمام و انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ بھی کمپٹیشن میں آ سکیں. 4% تحفظات جو ملے مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد سے ملے, نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی مسلسل جدوجہد میں ملا. تلنگانہ تحریک اس وقت ایجیٹیشن عروج پر تھا, لیکن سارے ریاست آندھرا پردیش کا تنہا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایک بیدارگی پیدا کی اور دارالسلام میں ایک جلسہ منعقد کر کے حکومت کو وارننگ دی اور بتا دیا کہ ریزرویشن نہیں دیں گے تو مسلمان پھر تم کو تمہارے تخت پہ بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کو ریزرویشن ملا ریاست آندھرا پردیش میں, ریاست آندھرا پردیش سے ملا اور مرکز کی جانب سے بھی ریزرویشن دیا گیا. تو یہ ساری کامیابیاں, پولیس کے تقررات, کانسٹیبل و SIs کے امتحانات اردو میں, پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام کی عمل آوری کے لیے 30 اسکیمات ایسے ہیں جس میں مرکز کا فنڈ آتا ہے, 15% حصہ ضروری ہے کہ مسلمانوں پہ خرچ کیا جائے. اور اگر پرائم منسٹرز ریوائز 15 پوائنٹ پروگرام کو دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اگر اس کو روب عمل لایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی 2000 کروڑ روپے صرف اور صرف آندھرا پردیش میں اقلیتوں پہ صرف ہوں گے, ان کی فلاح بہبود کے لیے صرف ہوں گے. اس کے لیے ہم نے حکومت سے نمائندگی کی اور ایوان اسمبلی میں کامیابی حاصل کی کہ ایک اسپیشل آفیسر ہوگا, OSD ہوگا, جو کہ اس کا کام یہی رہے گا کہ 15 نکاتی پروگرام پر عمل آوری پر وہ دیکھتے رہے گا اور پورے محکمہ جات سے تال میل کے ذریعے کامیابی کے ساتھ اس کو عمل آوری کروائے گا. نہ صرف یہ بلکہ اس آفیسر کو ہم نے اور ایک ذمہ داری دلوائی کہ وہ آفیسر اردو کو جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اردو کے ساتھ, ان سارے اضلاع جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا ہے, اردو کے تقررات پر یا اردو کے جتنے قالی جائیدادیں ہیں یا اردو کے ساتھ جو بھی انصاف ہونا ہے اس کے لیے وہ آفیسر وہاں پہ بیٹھا رہے گا اور دیکھے گا. راجیو کرنلو جو اسکیم ہے جہاں پہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملیں گے, اس میں بھی 15% حصہ مسلمانوں کو دینے کا ہم نے ایوان اسمبلی میں تیقن حاصل کیا. تو ایسی کئی کامیابیاں ہیں. اسمبلی چلو یا نہ چلو, ہم تو ہمارے کام کرواتے ہیں اور حکومت کو اپنے مسائل کو حل کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. جس وقت گرم ہونا ہے تو گرم ہوتے ہیں, جب سنجیدہ ہونا ہے, ٹھنڈے ہونا ہے تو ٹھنڈے ہوتے ہیں. بہرحال مسائل کو حل کرواتے ہیں. آج 260 کروڑ روپیہ آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے, PhD کرنا چاہتا ہے تو اس کا خواب نہیں رہے گا بلکہ حقیقت میں تبدیل ہوگا. اس لیے کیونکہ حقیقت میں مجلس اتحاد المسلمین آپ کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے, قوت رکھتی ہے, اور آپ کی دعائیں مجلس کے ساتھ اس وجہ سے یہ کام ممکن ہو رہا ہے. یہ کام بھی مجلس نے کروایا. بہرحال بہت سے کامیابیاں مجلس نے حاصل کی ہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اللہ
مجلس سے راضی ہے اور مجلس سے کام لے رہا ہے. مستقبل میں بھی اللہ مجلس سے ضرور کام لے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں جماعت قائم و دائم رہے گی. ہم رہیں یا نہ رہیں دارالسلام آباد رہے گا اور مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی متاع عزیز بن کر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتی رہے گی. زندگی کے ہر شعبے میں مجلس کام کرتی رہی, چاہے تعلیم ہو, صحت ہو, معاشی ہو یا پھر فسادات کا وقت ہو, اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین ہی آپ کے درمیان میں رہی. چاہے وہ واٹولی کا مسئلہ ہو تو آدھی رات کی تاریکی میں تنہا پہنچنے والا کوئی اور نہیں, آپ کا ہمارا صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں جو بھینسا پہنچے. چاہے حیدرآباد کے فسادات ہو, رات کی تاریکی میں تنہا پہنچتی ہے کوئی جماعت تو مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین ہے. 56 لاکھ روپیہ دیا مجلس نے صرف ضمانتوں کے لیے, بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے لیے. تو بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بھی 50 لاکھ سے بڑھ کے پیسہ دیا مقدمے کے لیے حضرت رابع ندوی صاحب کو. تو مجلس اتحاد المسلمین نے, مجلس کام کر رہی ہے, مستقبل میں بھی کام کرے گی. بس آپ تمام کا ممنون ہو, مشکور ہو کہ آپ نے ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہے, نہ صرف ساتھ رہے بلکہ آپ اپنی ہر دعاؤں میں مجلس کے حق میں دعا کرتے رہے, مجلس کی کامیابی کے لیے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے, سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے سارے مرحوم قائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کے آل اولاد کو کامیابی و ترقی عطا فرما. اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ہر مصیبت سے, ہر پریشانیوں سے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ دے. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ ہمارے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے, حیات دے اور مسلمانوں کی اور اچھے سے اچھی خدمت کرنے کی ہم سب کو, قائدین مجلس, سارے مجلس اتحاد المسلمین کے ورکروں کو, صدور و معتمدین کو, اراکین بلدیہ و اراکین اسمبلی کو توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ جب تک بھی ہم سے تو کام لے, اے اللہ عزت سے کام لے, اور جب بھی اس دنیا سے ہم کو رخصت دینا چاہتا ہے تو دنیا سے رخصت بھی ہم کو عزت کے ساتھ کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اراکین شورا, اراکین مجلس اتحاد المسلمین, اراکین بلدیہ وہ میئر گریٹر حیدرآباد, اور آج کے اس مبارک دن میں جس جگہ پر آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, 54 برس پہلے میرے عزیز دوستو یہ دارالسلام کی یہ مقدس سرزمین بھی ہمارے پاس نہیں تھی. 54 برس پہلے میں عزیز دوستو مجلس اتحاد المسلمین کا میئر تو دور کی بات, ایک رکن بلدیہ بھی کہیں پر نہیں تھا. 54 برس پہلے عزیزان ملت اسلامیہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ایوان آندھرا پردیش کے اسمبلی میں نہیں تھی, نہ ایوان پارلیمان میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی تھی. سب چیز تباہ و برباد ہونے کے بعد راہ کے ملبے سے مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیاء کیا گیا. حضرت قاسم رضوی ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے, اور جانے سے پہلے جو دلی کے نہرو میموریل میں رپورٹ آج بھی دستیاب فخر ملت کی نگاہوں سے
ہم حکومت اگر چاہتی ہے کہ ہم کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے تو مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کے سامنے پیغام دیا کہ آؤ، وطن عزیز آزاد ہو چکا ہے، پارلیمانی جمہوریت اس ملک میں جنم لی چکی ہے اور ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھریں گے اور ہمارے جو مسائل ہیں اس مسائل کو حل کریں گے۔ یہی مرد مجاہد عبد الواحد اویسی نے 54 برس پہلے یہ بات کہی کہ آؤ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو بازو رکھو، کیونکہ تمہارے اختلافات قوم اور ملت کے مسائل سے بڑھ کر نہیں ہے، تمہارے اختلافات ایک غریب مسلمان کی غربت سے بڑھ کر نہیں ہے، تمہارے اختلافات ہماری ایک بحیثیت ایک شناخت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے چراغ تلے عبد الواحد اویسی نے سفر کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ سفر آج بھی اسی چراغ کی روشنی میں چل رہا ہے۔ جیسا کہ اکبر نے آج کہا کہ یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، تم نہیں رہو گے، مگر میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ صبح قیامت تک آباد رہے گی۔ عزیزان ملت اسلام، عبدالعزیز بنجیدار یہ ایسے لوگ تھے جو مرحوم صدر کے اطراف جمع ہوئے، اور ایک شخص جو نکلا تھا عوام میں، جن کے شروعات کے جلسوں میں لوگ 2 یا 3 سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے پرآشوب دور سے اس جماعت نے حالات کا سامنا کیا، اس جماعت نے نشیب و فراز کو دیکھا، اس جماعت نے اپنے سامنے کئی چیف منسٹروں کو دیکھا۔ میں آج جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھے ایک ایسے خاتون کا ٹیلی فون آیا جس نے مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی، میں بہت کم عمر تھی، اپنے والد کے ساتھ 2 مارچ کے جلسہ جو پھسل بنڈے پر ہوا اس میں شریک تھی، اور اس خاتون نے کہا کہ آج میں ضعیف ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرحوم صدر عبد الواحد اویسی کے بھانجے، جن کو زمانہ لوگ آج بھی یاد رکھتا ہے مرحوم وحید بھائی کے نام سے، وہ مرحوم وحید بھائی اپنے ہاتھوں سے پھسل بنڈے کے اس باغ میں جس جگہ پر احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ منعقد ہوا تھا، جس میں پولیس ایکشن کے اس ڈر اور خوف کے ماحول کا ہونے کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید اس جلسے میں اپنے ولی وابستگی کا اظہار کے لیے اس جلسے میں شرکت کیے، تو یہی مرحوم وحید بھائی اس وقت کی بلدیہ نے پانی کا انتظام نہیں کیا تو یہ شخص اور چند نوجوان مل کر وہاں کی مقامی بولی سے پانی بھر بھر کر لا کر اس وقت جو پانی کے گھڑے رکھے تھے، کیونکہ لوگ آ رہے تھے کثیر تعداد میں، ان کا انتظام کیا۔ اس خاتون نے مجھے وہ بھی کہا کہ 17 مارچ کو جب مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ کو گرفتار کیا گیا تو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرحوم صدر کے بیٹیاں جو تھیں، اولاد تھیں، وہ ڈر رہے تھے، رو رہے تھے، مگر مرحوم صدر ایک جید عالم دین جن کو پورا بھروسہ اور توکل تھا اللہ کی ذات پر، وہ اپنی تشدد کی انگلی اٹھا کر اپنے افراد خاندان کو اطمینان دلا رہے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم نہیں جانتے بشمول میرے کہ اس جماعت کی ترقی میں، اس جماعت کی مقبولیت میں ایسے گمنام لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو اس زمین میں جا کر سو رہے اور ضرور اللہ ان پر کرم کر رہا ہوگا، جنہوں نے اس جماعت کی ترقی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔
آج یہ جماعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ وہ مرحوم قائدین جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے گزار دیا، ان کی زندگی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، کوئی نیا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں متحد رہو۔ مرحوم صدر کی زندگی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتحاد کی اہمیت کو جانو۔ بار بار مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد کے قوت پر ہم کو اپنا سیاسی سفر آگے بڑھانا ہے۔ جب یہ جماعت کا حیہ ہوا تو بڑی بڑی تنظیموں کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر مجلس اتحاد المسلمین کے جیت اور جیالے سپاہیوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج 54 برس کے بعد وہی تنظیم اور وہی ذمہ دار لوگ یہ قائل ہو چکے کہ ہماری ایک سیاسی آواز ہونا بہت ضروری ہے پارلیمانی جمہوریت میں۔ تمہارے سامنے اتر پردیش کا الیکشن ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پر ہم ہیں، یتیموں سے بدتر وہاں پر ہم ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر یہاں پر عزیزان ملت مجلس اتحاد المسلمین نے تاریخ بنائی، ایک تاریخ بنائی مجلس اتحاد المسلمین نے عوامی خدمات کی۔ یہ دارالسلام کی سرزمین پر موجود یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگیں، یہ بینک، میڈیکل کالج، MBA MCA کا کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، یہ سب عزیزان ملت یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ عمارتیں ہم سے تم سے کہتی ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے ان عمارتوں کو بنایا وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو پہچانو، اس محبت کو پہچانو۔ یہ بلند عمارتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم متحد رہے تو ہم نے یہ حاصل کیا، ہم نے تمام اختلافات کو بازو رکھا کہا کہ نہیں ہم مجلسی، ہم کو ایک کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے اتحاد کی نشانیاں ہیں عزیزان ملت، اور بھی سفر ہم کو کرنا ہے۔ آج آندھرا پردیش کی سیاست صرف ذات کے نام پر بٹ چکی ہے، چاہے کانگریس ہو یا تیلگو دیسم ہو یا کمیونسٹ پارٹیاں ہوں یا پھر TRS ہو، یہاں پر صرف ایک ذات کا، ایک کمیونٹی کا غلبہ۔ تو آج آندھرا پردیش کا دلت، آندھرا پردیش کا بیکورڈ کلاس یہ سوچ رہا ہے کہ میری آواز کہاں پر ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ان دلتوں کو، ان بیکورڈ کلاس کے میرے بھائیوں کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آؤ، آپ کے مسائل ہمارے مسائل ایک ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک دلت اونچی بلڈنگ پر چڑھ گیا، یعنی اونچی ہورڈنگ پر چڑھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ایک دلت جو مر گیا تھا اس کے نام کا پلیٹ نکال دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام کا پلیٹ لگائے اور کوئی اس کو نقصان پہنچایا تو پہنچانے والے پر آفت آ جاتی۔ آج دلت اس بات کو محسوس کر رہا ہے، بیکورڈ کلاس اس بات کو محسوس کر رہا ہے۔ لاکھ آپ کچھ بھی بول لو اتر پردیش میں مایاوتی کے بارے میں، میرا ماننا یہ ہے کہ مایاوتی نے ان اعلیٰ ذات کے لوگوں کو ان کی حقیقت دکھا دی، مگر عزیزان ملت وہی اتر پردیش میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ بنگال میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ بہار میں کوئی آواز نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ ممبئی جیسے بڑے شہر میں کوئی آواز نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تمام تنقید کرنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، تم یہاں پر ہم پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہم سے سوال کرنے والوں جاؤ، اگر تم میں دم خم ہے تو اس سرزمین پر جاؤ۔ ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مہاراشٹر اور کرناٹک میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہاں کے بلدیہ کے اور ضلع پریشد کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں تو نہیں،
اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم آنے والی نسل تو اتنے مصائب اور مشکلات کا شکار نہیں ہوگی۔ اب ہمارا کام یہ ہے بحیثیت ایک جماعت کے رکن کے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنی 7 اسمبلی کے حلقہ جات پر اپنی برتری کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے۔ نئے شہر میں اور اس کے اسمبلی حلقہ جات میں ہم وہاں پر سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں۔ تلنگانہ میں اپنا کھاتہ کھولیں، رائل سیما میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی منتخب کروائیں۔ اور میں تم سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات، وہی جملہ، وہی الفاظ میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں جو مرحوم صدر سالار ملت نے اپنی زبان سے دوہرایا کرتے تھے کہ یہ وقت بیج بونے کا نہیں ہے، یہ وقت فصل کاٹنے کا۔ آج جو سیاسی ماحول آندھرا پردیش میں اگر ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی میں تمہارے سامنے جو بات کیا ہوں، یاد رکھو میں تم کو کوئی ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں، میں تم کو خواب نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو حقیقت کا جامع نام عمل بنا سکتے ہیں، ہم اس کو حقیقت بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم تنظیم کو مضبوط کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں کہ جماعت کی مضبوطی کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ جماعت کی مضبوطی کے لیے بزرگوں کو اپنی دعائیں اور اپنے ذریعے مشورے دینا پڑے گا۔ جماعت کی کامیابی کے لیے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو اپنے گھر میں اپنی دعاؤں میں اس جماعت کے لیے ہمیشہ دعا کرتی آئی ہیں اور دعائیں کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مجلس اتحاد المسلمین کیا ہے؟ یہ اجتماعی طاقت ہے، ہم تمام کی محنت اور جستجو کا ایک پھل ہے، اور جب تک اجتماعیت برقرار رہے گی جماعت ترقی کرتے جائے گی۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں، اور ان کو ڈرنا بھی چاہیے، جو مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں رچا رہے ہیں۔ میں اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ تم سازش کرو، مگر سب سے بڑا تدبیر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی تدبیر کے آگے یہ شیطانی سازشیں کچھ کام نہیں کرے گی۔ یہ مختلف روپ میں، مختلف چہروں میں نئے نئے بن کر آتے ہیں، مگر وہی پرانا ان کا گیم پلان انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس جماعت کے جیت اراکین نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا۔ اسماعیل ذبیح مرحوم، مظہر ملت مرحوم، شہید محمد غوث ملے پلی، اپنا ایک خون کے خطرے سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ فخر ملت 11 مہینے کی جیل برداشت کیے۔ صلاح الدین اویسی ایک نہیں 30 مرتبہ جیل کو گئے، اور جب دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عبدالواحد اویسی 11 مہینے کی جیل برداشت کیے، سالار ملت نے زمانے کی سازشوں کا مقابلہ کیا، اکیلے اضلاع میں جا کر جماعت کو مضبوط کیا، جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس پر اکتفا نہیں ہوگا، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اکبر الدین کو اپنا خون بھی بہانا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاسی زندگی کا آغاز دارالسلام سے ہوا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری اور اکبر کی موت مدینے میں ہوگی، یا نہیں تو یہی سرزمین سے ہم لوگ جائیں گے، تمہارے کندھوں پر جائیں گے اور عزت کے ساتھ جائیں گے۔ یہ تمام مجلسی اراکین عزت سے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اللہ گواہ ہے ہماری خدمات کا، اللہ اس کا رسول گواہ ہے کہ ہم نے ملت کے معاملات میں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دی۔ حکومتوں سے ٹکرانا پڑا تو ہم ٹکرائے، جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا تو برداشت کیے، ایوان اسمبلی میں آنکھ ڈال کر کسی مسلم جماعت میں اتنی ہمت کا کام نہیں کیا جو جماعت کی تاریخ ہے کہ حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر کہنا کہ معافی چاہو تم نے غلطی کی۔
یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا اور ہم کو فخر ہے کہ ہم مجلسی ہیں. یہ اللہ نے بہت بڑا اعزاز ہم کو دیا ہے. یہ ہر ایک کی قسمت میں اعزاز نہیں آتا. یہ کوئی میری قیادت میں کام ہوا میں نہیں کہتا عزیزان ملت. یہ اللہ کا کرم فضل ہے, کرم ہے, صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دعائیں اہل دل کی. اس میں دعائیں وہ غریب مسلمانوں کی, غریب لوگوں کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. جب ایک غریب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اس میں ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے. اس سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے. نئے حالات ہیں, نیا زمانہ ہے, نئے چیلنجز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پورے مجلسی رفقا کا تعاون مجھے حاصل ہے. میں اکیلا کریڈٹ لے نہیں سکتا, نہ کبھی لوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں ٹیم ورک ہے. اور جیسا کہ مجھے قول فاروق اعظم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس قوم کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے جماعت سے اور وابستہ ہو جائیے, جماعت کو اور مضبوط کریے. اس سفر کو ہم کو لے کر جانا ہے. جب تک زندگی کا چراغ جلتا رہے گا, اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لیے کام کرتے رہیں گے. اللہ جب تک تو زندگی کا چراغ جلاتا رہے گا, جلتا رہے گا, ہم مظلوموں کی تائید میں حکومتوں سے لڑتے رہیں گے. اللہ جب تک تو زندگی کو برقرار رکھے گا, تو گواہ رہے اللہ سبحانہ و تعالی, تو جانتا ہے کہ ہم نے ظالم مودی سے مقابلہ کیا. اللہ تو جانتا ہے کہ جو بچے محروس تھے ہم نے ان کی رہائی کے لیے کام کیا. مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست طاقتوں کا تعاقب کرتے رہے گی. ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. ہم کو صرف پرواہ ہے تو ظالموں کو ان کا مقام دکھانا اور مظلوموں کو انصاف دلانا. مجلس اتحاد المسلمین کا یہی شیوا رہا, یہی سبق, یہی درس ہم کو 54 سال سے دیا جا رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس درس کو چھوڑیں گے کہ ظالموں سے مقابلہ کرنا, چاہے وہ مودی کے روپ میں کیوں نہ ہو. یہ تو ہمارے اسلاف کا محبوب مشغلہ تھا کہ ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنا, اور ہم اس محبوب مشغلے کو جاری رکھیں گے. آؤ عزیزان ملت, جماعت کو اور مضبوط کیجئے. آج کا یہ دن میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ دوبارہ اپنے آپ کو اپنے دل و جان کے ساتھ اس جماعت کی ترقی کے لیے جڑ جائیے. یہ دن آج ہم تمام کو دعوت دیتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں ان عظیم شخصیتوں کو جن کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہاں تک لا کر دیا, ہم آنے والی نسل کو اس سے اچھا مقام بنا کر دیں تاکہ یہ سفر جاری رہ سکے. یہ سفر, یہ پیغام, یہ جدوجہد ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچے اور یہ ہر مظلوموں کی آواز بن جائے. اور انشاءاللہ تعالی رات میں آج جلسہ بھی ہے, ایک تفصیلی گفتگو آپ سے ہوگی, اس میں ضرور شرکت کیجئے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہے اور جلسے کا عنوان ہے اتحاد امت. اس جلسے میں شرکت کریے, اور اگر ہو سکے تو اتوار کے دن جبلی ہال میں ایک سیمینار کا پروگرام ہے گجرات کے 10 سال کے فسادات کے اوپر. اگر وقت ہے تو آئیے, مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تنظیم کو مضبوط کریے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.